ساتواں منظر۔ وقت گزرتا گیا، قائد اعظم کی صحت بہتر ہوتی گئی۔ کوئٹہ کی آب و ہوا نے آپ پر کافی اچھا اثر کیا۔ ایک دن ہنستے ہنستے باتوں باتوں میں ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے کہا، ہماری انتہائی کوشش ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے جتنی آپ کی صحت آج سے 7-8 سال پہلے تھی۔ قائد اعظم مسکرا دیے اور فرمانے لگے، چند سال قبل یقیناً میری یہ آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں، اس لیے زندگی کی خواہش نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، میں اسے اپنی زندگی میں پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنے فرض کو ادا کر چکا ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسے خیال آتے رہتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ قوم کو مل گئی۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کر کے اسے ناقابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنا دے، حکومت کا نظم و نسق چلائے۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں۔ 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد و تعاون پر تنہا، عیار اور مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا ہے۔ میں نے خدا کے بھروسے پر انتھک کوشش اور محنت کی ہے، اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، آرام چاہتا ہوں۔ اب مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خدا آپ کو تادیر پاکستان کی رہنمائی کے لیے زندہ رکھے۔ آپ کے بعد کون ہے جو کشتی ملت کو اس بھنور سے نکال کر ساحل فتح و نصرت تک لے جا سکتا ہے؟ میں نے اور کرنل الہی بخش نے کہا۔ قائد اعظم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمانے لگے، قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیا کرتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت قائد اعظم کی چمکدار آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور آواز لرزا گئی تھی۔ فرمانے لگے، گھبراؤ نہیں، خدا پر اعتماد رکھو، اپنی صفوں میں کج نہ آنے دو اور انتشار پیدا نہ ہونے دو، دیانت اور خلوص کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ملت کے مفاد پر ذاتی مفاد کو کبھی ترجیح نہ دو۔ انشاءاللہ قدرت تمہیں مجھ سے زیادہ عقیل اور ذہین رہنما عطا کرے گی، جو کشتی امت کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک کامیابی سے پہنچا دے گا۔ قائد اعظم کی ایک آنکھ سے ایک موٹا سا چمکدار آنسو مسہری پر گرا اور انہوں نے کمبل سے منہ ڈھانپ لیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ فرما رہے تھے، اے خدا، تو نے ہی مسلمانوں کو آزادی عطا کی ہے اور اب تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میری قوم ابھی ابتدائی مراحل طے کر رہی ہے، کمزور ہے، ابھی اس کی صفوں کا کج بھی دور نہیں ہوا۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ وہ دیر تک منہ ڈھانپے پڑے رہے، ایسا معلوم ہوتا تھا وہ سو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔